كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں ہے حد لیکن تو ہے ان کا حسن پھر تیری جنت تیری. تو ہے ان کا حسن تو تیری جنت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک اللہ نے زندگی کے اندر پھر ہمیں آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے. اور یہ رمضان شریف
کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے۔ منطف آف رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نظام میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یوں تو سارا نظام ایک ہی طرح سے چل رہا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس نظام کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ آئیے بارگاہ رسالت وآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رمضان کے آنے سے خصوصی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تو سرکار نے بتایا اور فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے محبوب نے یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے آنے سے کیا تبدیلی آئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے اوپن کر دیے۔ جنت کے دروازے کھل گئے اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ یہ چینجنگ ہے، یہ تبدیلی ہے رمضان شریف کی آمد کی۔ اب آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت کی کھلی ہوئی اوپن ڈوروں کے اندر داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی ڈوریں کھلی ہو، مثلا فار ایگزامپل مسجد کی ڈوریں کھلی ہے تو کوئی بد نصیب باہر کھڑا ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ تو میرے دوستو آپ یہی کہیں گے، اللہ کے بندے وہ گیٹ کھلا ہے، ادھر سے گیٹ کھلا ہے، ادھر سے گیٹ کھلا ہے، ادھر سے گیٹ کھلا ہے، اور اگر تو مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اقدس نے ہمارے لیے چاروں طرف سے جنت کو اوپن کر دیا ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو اوپن ڈوروں سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، جب آپ نے ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یوزلی اس سے پہلے تو اس طرح کا ایک ایسا عمل نہیں کیا، آج آپ نے یہ عمل فرمایا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، میں جیسے ممبر پہ بیٹھنے لگا جبریل امین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا رسول اللہ۔ جس حال میں بھی سرکار ہوتے ہیں، اللہ سرکار کے حال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جبریل خدمت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جبریل جب سرکار کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارے گناہگاروں کے لیے بینیفٹ لے کے آتا ہے۔ ہم جبریل امین علیہ السلام پہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں کہ وہ کتنے مہربان ہے امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ وہ جب بھی آتے ہیں کوئی گفٹ اور کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا نا تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، یعنی رمضان آ گیا اور اس نے چاند دیکھ لیا، چاند دیکھنے کی اناؤنسمنٹ سن لی، اور رمضان کے آنے کے باوجود وہ بخشا نہ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ میں نے آمین کہہ دی۔ اب بتائے، اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور جبریل کہے سرکار آمین فرمائے، تو کیا ایسا شخص وہ بچ سکتا ہے کہ جو رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، رمضان کے اندر وہ اعمال صالحہ نہ کرے، 5 ٹائم پرہیز پکے طریقے سے 5 وقت کی نماز نہ ادا کرے، رات کو قیام نہ کرے، نماز تراویح میں قرآن نہ سنے اور صدقات و خیرات نہ کرے؟ بتائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یہ فیصلہ کریکٹ ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ کریکٹ ہے۔ اور دوسری سیدھے میں قدم رکھا، پھر وہ والدین کے لیے ہے، پھر درود شریف کے لیے ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ دروازے جنت کے کھول دیے ہیں، اب ہم پہ ڈپینڈ ہے ہم ان کھلے ہوئے دروازوں سے جنت میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور اس کا بینیفٹ اور فائدہ تمہیں کیا ہوگا کہ جب تم روزے رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو پھر تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، پھر پرہیزگاری آ جائے گی، پھر تم بدیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دو گے، پھر اعمال صالحہ کی طرف راغبت ہو جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ الم یان للذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ کریم کیا ایمان والوں کے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اور جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے۔ یعنی یہ قرآن اور یہ ایمان اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل اور ہمارے ہاتھ جو ہے وہ نرم ہو جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور فرمایا ایام معدودات، یہ کوئی سالوں پر روزہ نہیں ہے، یہ تو صرف گنتی کی چند دن ہے، 29 ہے یا 30 ہے، نہ 31 ہے نہ 28 ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اور پھر اللہ کریم بڑے رحم دل ہے، اللہ کریم بڑے مہربان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے، کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یا وہ سفر پہ جائے تو سفر میں روزہ نہ رکھ سکے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان پہ جبر نہیں کرتا، میں کرم کرتا ہوں، جبر نہیں کرم کرتا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو جب مرض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، دعا فرما اللہ تمام مریضان اسلام کو صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے حافظ عارف صاحب بیمار ہیں، وہ کئی دن سے تراویح میں نہیں آ رہے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب وہ ہاسپٹل میں میر پور میں بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ ہم سب نمازی کو سلامتی اور صحت صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے نا، بیماری چلی جائے گی، پھر تم روزے رکھ لینا، میں تمہارے روزے رمضان کے بعد بھی قبول فرماؤں گا۔ سفر سے واپس آؤ، ریئلی آرام سے جب گھر پہنچو گے پھر روزے رکھو، جو قضا ہو گیا پھر رکھ لو۔ فرمایا میں وہ تمہارے روزے بھی قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے سی شان ہے، کتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمیں رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بتا رہا ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟
روزے کی عبادت کا کیا مقام ہے؟ آئیے آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ دراصل فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ فرمان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زبان مبارک کس کی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو آئیے وہ حدیث قدسی کہ روزے کی اہمیت کا آپ کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کیسی عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار سے روایت کرتے ہیں، سرکار اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ عز و جل، اللہ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا، انسان کا، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ آدمی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، مگر روزہ۔ باقی جو کام بھی ابن آدم کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اب اس کا معنی سمجھ آیا کہ ابن آدم جو کام بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ فرمایا الا الصوم، مگر روزہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور بدلہ اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اجزی بھی، میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے اسی اجزی کو اجزا پڑھا ہے۔ اجزا کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو روزے کا بدلہ اور جو جزا ہے نا وہ جنت نہیں ہے، جنت کی نعمتیں نہیں ہے، میں خود جنت کا مالک خدا ہوں۔ یعنی جب کوئی بندہ مومن رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نماز پڑھتا ہے، تو زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو تجھے اس کے بدلہ میں جنت ملتی ہے۔ لیکن اے میرے بندے، جب تو روزہ رکھتا ہے تو جنت نہیں صرف بلکہ جنت کا مالک نہ خدا مل جاتا ہے۔ اور جس کو خدا مل جائے آپ اندازہ لگائے وہ کتنا امیر ہے اور کتنا خوش نصیب ہے، کیونکہ ساری کائنات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت و رحمت والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی تمام بادشاہیاں ہیں اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو اے اہل حق، اہل اسلام، عاشقان رسول، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے بدلے میں جنت نہیں، جنت کا مالک خدا مل جاتا ہے۔ اور میاں صاحب نے اس کا کیسا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی، اے کائنات کے مالک و مختار رب العالمین، اے ہمارے رب۔ میاں صاحب فرماتے ہیں تو بیلی، بیلی دوست کو کہتے ہیں، بیلی فرینڈ کو کہتے ہیں، بیلی یار کو کہتے ہیں، مخلص پیارے کو کہتے ہیں۔ یار وہ ہوتا ہے، فرینڈ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے فرینڈ، اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں میاں صاحب کے اس فلسفہ سے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کے فرینڈوں کی بات ہے، میں دنیا کے فرینڈوں کی بات نہیں کرتا، رب العالمین کی دوستی اور اس کی رحمت کی بات کرتا ہوں۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی،
ان بیلی بیلی ساری کائنات مسلمانوں کی مخالف ہو جائے، ساری سپر پاوریں ایک طرف ہو جائے، اگر ہمارا رب ہمارا خدا ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی قسم، اور نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی اور کفر طاقت بگاڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بیلی کیا کو سب جگ بیلی، تو بیلی سب جگ بیلی، کوئی ان بیلی بیلی۔ جو دوست نہیں ہے وہ بھی دوست بن جائیں گے، جو دشمن ہے وہ دشمنیاں ختم کر دیں گے۔ تو بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی، سجنا باج محمد بخشا۔ کیا فرمایا ہے میاں صاحب نے؟ فرمایا سجنا باج محمد بخشا، وہ خالی پئی حویلی۔ سبحان اللہ۔ کیڑی حویلی؟ یہ دل کی حویلی، یہ دل بھی ایک حویلی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا محل ہے۔ اللہ کریم نے اس دل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے۔ آج پھر سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، وقت لگتے میں حدیث پوری کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، ساری کائنات اس دل کے اندر بند ہے، اور اس دل کے اندر جب سب کچھ ہے تو وہ سب کچھ تب سب کچھ ہوگا جب رب العالمین کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے دل زندہ ہوگا، پھر ساری کائنات اس دل کے اندر بند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو روزہ رکھ، تے روزے کے بدلے میں میں تجھے جنت نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا مل گیا تو جنت باقی ہے، جنت کی کوئی نعمت باقی رہ سکتی ہے؟ وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پیاری حدیث سنیں اسی موضوع پہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت کرتے تھے، سرکار کے دروازے پہ رات کو بیٹھے رہتے، جب سرکار علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے جو ہے وضو کے لیے پانی پیش کرتے، یا جو بھی سرکار خدمت فرماتے، ارشاد فرماتے، اس پہ آپ عمل کرتے۔ تو حضرت ربیعہ سرکار علیہ السلام اٹھے، اور سرکار جب وضو کا پانی حضرت ربیعہ نے دیا، سرکار نے وضو کیا تو سرکار کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ حضور کی رحمت کا جوش، حضور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خدا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اوپر والا رب العالمین ہے، اور اوپر والے نے ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے نیچے رحمت للعالمین بھیجے۔ سرکار رحمت عالم ہے، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ تو، جو تیرا سوال ہے، جو تو چاہتا ہے اب مجھ سے مانگ لے۔ حضرت ربیعہ کو آپ نے اوپن کوشچن کی اجازت دی کہ اے ربیعہ تیرا جو دل چاہتا ہے نا مانگ، سل یا ربیعہ۔ قربان جائے حضرت ربیعہ، میں اور آپ ہوں دے سرکار ایک مکانے تھے، ایک اور مل گیا، ایک ٹیک وے تھے، ان کو بڑا ہوٹل مل گیا۔ ہماری سوچ ہی اپروچ یہ ہے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ سرکار کی تربیت یافتہ تھے، ان کی نظروں کے اندر دنیا کی کوئی ویلیو نہیں تھی، دنیا میں رہتے تھے، دنیا کماتے تھے، بزنس کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح
کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے ڈیمانڈ کی وہ نصیب پکا پکایا کھانا کھا. قربان جو ہے اللہ اتنا مہربان تھا اپنے نبیوں کی دعا رسل میں وہ بنی اسرائیل کو پکے پکائے کھانے ملتے رہے. آخو سبحان اللہ. اس کو پکے پکائے کھانے ملتے تھے. لیکن سیدنا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کیا مانگا؟ حضور علیہ السلام سے وہ جو چاہتے مانگ سکتے تھے. کوسچن اوپن تھا. سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جنت میں مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں مانگتا ہوں. سبحان حضور علیہ السلام سے حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جنت میں میں مانگتا ہوں اس لیے کہ اگر سرکار مل گئے اور سرکار میں پھر ساتھ جنت کا ذکر کیا. مطلب اور مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کا مجھے قرب نصیب ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت والے دن میں یہ قرب مجھے حاصل ہو جائے، آپ کا قرب مجھے جنت میں بھی مل جائے. اور کسی نے کیا خوب ان کا ترجمہ کیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں. یا رسول اللہ آپ ایسے سخی ہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں. لیکن میں بھی بے مثال گدار فقیر ہوں. لوگ فقیر دولت مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، سونا چاندی مانگتے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کو جنت میں خدمت گزاری کے لیے مانگتا ہوں کہ میں یا رسول اللہ آپ کا خدمت گزار ہوں. اور پھر کیا خوب فرمایا، فرماتی ہے تیرے کرم سے بے نیاز. یا رسول اللہ آقا تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. سبحان اللہ. رب العالمین بھی عطا فرماتی ہیں، رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین بھی عطا کرتے ہیں. ہم فقیر اور سائل ہیں، آؤ مل کے اللہ سے مانگے، رسول اللہ کے وسیلہ سے مانگے. جو چیز مانگو گے رب العالمین حضور کے وسیلہ سے ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ کریم فرماتے ہیں ہر آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم مگر روزہ. فرمایا روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بہی اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. دوسری حدیث میں ہے کہ یہ بدلہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ دیں گے. تو لکھنے والے تو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہے نا، ادھر دائیں بائیں طرف لکھنے والے تو وہ ہے. تو لکھتا وہی ہے جس کو سب کچھ سمجھ آتی ہے، جس کو پتا ہے کیا کیا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے. لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ لِلَّهِ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس روزے کا جو ثواب اور اجر ہے نا
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے جو نماز میں، روزے، زکوٰۃ میں، حج میں، دیگر اعمال صالحہ میں، دیگر نیک کاموں میں نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اور کوئی نہ دیکھے، جس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور جو دے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اقدس کے لیے جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ ریا سے پاک ہے، یہ ریا سے سارا دن کھاندے رہو نا تے راتی اتنے آ جاؤ، کھجوراں لگیاں نے تے موجاں لگیاں نے، افطاری آئی ہے تے کھا لو۔ کسی نے کہنا کہ تو بے روزہ ہے؟ سوائے رب کی ذات کے کسی کو روزے دار کے روزے کا علم نہیں ہے۔ باقی تمام اعمال میں دکھاوا ہے۔ دکھاوے کی دو قسمیں، ایک ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، بھائی میں بڑا نمازی ہوں، دکھاوے کے لیے جو صدقات میں بڑے پیسے مسجد میں دیتے ہیں، یاد رکھو یہ ہے ایک دکھاوا۔ لیکن ایک ہے آپ یوزلی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، آپ اللہ کے گھر کی بے پناہ خدمت کر رہے ہیں جو ہم پہ فرض اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی جو ہے خدمت کریں۔ آپ نے، آپ کے بزرگوں نے خدمت کی، مسجد بنی، اور اب آپ کی ٹرن ہے، آپ کی باری ہے، آپ خدمت کریں گے تو الحمدللہ یہ مسجد اللہ کے فضل سے صبح و قیامت تک قائم اور دائم رہے گی۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ جو مسجدیں ہیں قیامت والے دن ان مسجدوں کو اٹھا کے اللہ جنت میں لے جائے گا۔ کی خیال ہے سانو کڈ کے جنت لے جائے گا؟ بولو، اور کہے گا تسی نکلو باہر، تمہیں اور مسجد میں جنت نہیں۔ یاد رکھو جب مسجد جنت میں جائے گی، مسجد کے نمازی، مسجد بنانے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، علماء کی عزت خدمت کرنے والے، وہ بھی ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ سودے جنت کے ہیں، تو روزے کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ تارائی میں جو مرضی کرے، اور پھر باقی عبادات میں ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، لیکن روزے میں کیا ٹیسٹ ہے؟ بھوکیا رہنا، پانی نہیں پینا، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرنی۔ غیبت ہم رج کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، ایک دوسرے حسد کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اقدس فرماتے ہیں بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ مسلمانوں روزہ ذوق سے رکھو اور رات کو آؤ، یہ پوری مسجد تراویح کی نماز کے اندر فل ہونی چاہیے۔ آج چھٹی ہو جانی ہے، چھٹیاں ہو جانی ہیں اسکول کی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، اور خواتین اپنی بچیوں، دوتیوں، پوتیوں کو لے کے آئیں۔ مسجد اندر سے باہر سے لبریز ہونی چاہیے۔ میں کیوں کہتا ہوں بچے اور بچیوں کو لے کے آؤ؟ وہ اس لیے کہ صرف مسجد کے اندر آنا ہی یہ ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک لیسن ہے، بچوں کو پتہ لگتا ہے یہ ہاؤس آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے بچوں کو لانا ضروری ہے۔ 7 سال کا تیرا بچہ بچی ہو جائے، اس کو پیار سے نماز پڑھا، تو 5 سال سے اوپر جتنے بچے بچیاں سب کو لے کے آؤ۔ اسپیشل سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو صبح قیامت تک ہمیں آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں نے باتیں کی ہے وعدہ کرتے ہو پوریا کرو گے انشاءاللہ۔ پہ کیا ہو انشاءاللہ۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، وہ فضل احمد قادری کے لیے نہیں، اور رب العالمین کے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں لینا ہے، ترقی میں حصہ لینا ہے، تو اس کی رضا کے لیے لینا ہے نا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور یہ رمضان کی بہاریں
سدا بہار ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.